أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے مگر جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم یقیناً آزمائش ہیں، چنانچہ تو کفر نہ کر۔ پھر بھی وہ ان دونوں سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس میں کسی ایک کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے، اور ویسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کی ہے، اس کا فرسٹ پارٹ آپ نے سنا، آج اس کا ہم سیکنڈ پارٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کافی لمبی آیت ہے یہ۔ اس کے پہلے پارٹ کے اندر ہم نے پڑھا کہ وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑا کرتے تھے، یعنی کہ حضرت سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، جیسے کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ ان کے پاس جو پاور ہے وہ شیطانی پاور ہے، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ نے واضح کر دیا کہ ان کے جو حضرت سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین تھے جو کہ جنوں میں سے ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات کو توڑ مروڑ کر پڑھا اور اس میں سے ایسے میننگ نکالے جو کہ انہوں نے جو لوگوں کو انہوں نے جادو کی طرف مائل کیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا ہے، یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ ان فرشتوں کے اوپر نازل کیا گیا وہ بھی جادو نہیں تھا۔ ظاہر جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے کبھی بھی، تو ان کے اوپر جو نازل کیا گیا وہ بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی جادو نہیں تھا، یہ جادو صرف شیاطین نے کیا، انہوں نے بھی جادو نہیں سکھایا، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم یقیناً آزمائش میں ہیں، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب آزمائش میں ہیں، ہم سب کی آزمائش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے وہ آزمائش میں ہوتا ہے، اس کی آزمائش کی جاتی ہے، دنیا میں آنا ایک ٹیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بھیجا کہ آپ بس کھیل کود کے چلے جاؤ، ہنسی خوشی دن رات گزارو اور کوئی زندگی کا مقصد نہ ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب یہاں پر جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے اس کا مقصد ہے، اور وہ ٹیسٹ کے لیے آتا ہے، اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہاں پر اس کی
کہ وہ کیسے وہ کیسے کون سا راستہ چوز کرتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب فتنے میں ہیں، یعنی کہ ہم سب امتحان کے اندر ہیں. تو اس لیے جو بھی آپ قدم اٹھاؤ، جو بھی آپ زندگی گزارو، اس کو دھیان سے گزارو. تو یہ بیسیکلی فرمایا جا رہا ہے کہ جو شیاطین تھے انہوں نے ایسے راستے نکالے، انہوں نے ایسے جادو جو انہوں نے ڈیولپ کیے، جس سے کہ وہ آگے فرمایا کہ چنانچہ وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے تھے. یعنی کہ فرشتے جو تھے وہ ان کو، جو اللہ تعالیٰ کے جو ہاروت و ماروت جو فرشتے تھے، وہ ان کو یہ نہیں سکھاتے تھے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو جدائی ڈالو، بلکہ یہ جو لوگ تھے وہ خود، جیسے اوپر اللہ نے فرمایا، جو حضرت سلمان نے کفر نہیں کیا نعوذ باللہ، بلکہ جو شیاطین تھے انہوں نے کفر کیا. جو جنوں اور انسانوں میں سے ایسے لوگ تھے جو جادو کو انہوں نے پروموٹ کیا. اسی طرح یہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے ہاروت و ماروت، انہوں نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا، بلکہ لوگ ان سے جو سیکھتے تھے اس کو آگے پھر وہ اس میں سے ایسی چیزیں نکالتے تھے کہ لوگوں کو وہ جیسے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا. حدیث بھی بہت مشہور ہے کہ جب ابلیس کا، ابھی اس کی حقیقت ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس کی جو مفہوم اس طرح سمجھ سکتے ہیں، یعنی کہ ہم حقیقت اس طرح کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ اس کا ابلیس کا جو عرش کدھر ہے، یا ابلیس کا جو تخت کدھر ہے، یا وہ کہاں بیٹھتا ہے، اس کی ہمیں کوئی لوکیشن نہیں پتہ. ایک حدیث بھی آتا ہے کہ جب وہ اپنے سارے جو اس کے جو شیاطین اس کے پاس جمع ہوتے ہیں تو وہ سب سے رپورٹ لیتا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو قتل پر آمادہ کیا، کسی کو کوئی کام پہ آمادہ کیا برے کاموں میں. تو ایک پہ جو شیطان آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے ایک میاں اور بیوی کے درمیان جو ہے ان میں جدائی ڈال دی، اس کو علیحدگی کا علیحدہ کر دیا. تو اس پہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو شاباش دیتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا. یعنی کہ جو میاں اور بیوی کے درمیان جو جدائی ڈالنا، یہ شیطان کا سب سے بڑا جو اس کو کامیابی کنسیڈر کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنے جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور اس کو کس طرح ہم نے شیطان سے محفوظ رکھنا ہے. یعنی کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، اس سے رشتے جو ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں. تو شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ اس میں لڑائی کراتا ہے، اس میں وہ ایک دوسرے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، جس سے کہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے، معاشرے کا توازن جو خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر سب میاں بیوی یا اس گھروں کے اندر اس طرح جھگڑے ہوتے رہے تو پھر جو آنے والی جو نسل ہوتی ہے اس کے اوپر بہت اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور پھر یہ نسل در نسل جو ہے وہ تباہی پھیلتی ہے، جو اس کا مقصد شیطان کا ہی ہوتا ہے. یعنی کہ جو پورے جو ابھی تک جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ جو بھی جو معاشرے کے اندر برائیاں ہیں، یہ شیطانوں کے جو لشکر ہیں جو کہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنات میں بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ وسوسے ڈالتے ہیں اس طرح کے کہ وہ جو انسان اس کی وسوسوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حقیقت تک نہیں پہنچتے، یا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں پکڑتے، تو وہ شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یعنی کہ ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے اس پورے شیطانوں کے لشکر سے، ان سے بچنے کی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب. کہ جو بھی انسان اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے گا، اس کے ساتھ چمٹ کر رہے گا، وہ کبھی بھی شیطان اس کو قابو نہیں کر سکتا. تو اوپر ہم نے پڑھا کہ حضرت سلمان وہ کتاب کے ساتھ جڑے رہے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ جو شیاطین تھے انہوں نے جو ساری گڑبڑ کی. آج بھی جو بھی ہے، جو بھی لوگ کتاب سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دور ہیں، وہی جو آپ دیکھیں گے وہ زمین میں فساد بھی پیدا کر رہے ہیں، تباہی مچا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں. تو انشاءاللہ ضرور ہم ساری مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.